یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 68. 27th of April 1985, Wise in Montreal, Jamaat Khana. اشجی مستق امارو نیچوں پڑے اپڑے نہیں لگا جیر مولا اپڑے نہیں لگا جی ہڑوے ہڑوے اے پگلا بھروں ہڑوے ہڑوے پگلا بھروں پریم کروں اپار ہریانہ سے آنا ہری آنا سے جو سوامی شاہ آنا سے جو انت تو ہی جانے جی. مولانا حضرت امام سے صلوات پڑھو مومنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیلی مذہب جو اسلام دین کا ایک بھاگ ہے، اسلام دین پہ چلنے کا طریقہ ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ اسلام کے اندر 73 فرقے ہیں. ہر ایک فرقہ دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے اپنی اپنی مرضی سے چلتا ہے. دنیا میں 1 بلین مسلمانوں کا سب کا ایک ہی طریقہ نہیں، سب کی راہیں الگ الگ ہیں. میجورٹی ہمارے مسلمان بھائی اسلام دین کی شریعت کے تھوڑے سے اصول بنا کے ان کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی مسجد میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا مذہب پورا ہوا. ہمارے امام نے ہمیں ایک دفعہ یہ فرمان کراچی میں بھی کیا ہے، افریقہ میں بھی کیا ہے. امام فرمایا کہ دوسرے مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مذہب پورا ہوا. ہمارا یہ طریقہ نہیں. صرف نماز پڑھ لینے سے، مسجد میں جانے سے دین پورا نہیں ہوتا. دین کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ پریم کرو. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے اس کی فاؤنڈیشن پریم کے اوپر ہے، محبت. میں اپنی وعظوں کے اندر بھائیوں کو بہنوں کو بولتا رہتا ہوں کہ اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے ایسا چشمہ لگاؤ کہ جو چشمے کے اندر سے محبت نکلتی ہو تو ہی یہ اسماعیلی مذہب سمجھ میں آئے گا. جو آدمی اللہ رسول کے ساتھ پریم نہیں رکھتا اپنے دل کے اندر، جس کے دل کے اندر اللہ رسول کا نور حضرت امام جو ہے اس کے لیے پریم نہیں، وہ اسماعیلی مذہب کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. وہ کتنی بھی بڑی ڈگریاں لے لے، وہ
ہزاروں نہیں لاکھوں چوپڑیاں پڑھے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، یاد رکھو دیندارو، اگر وہ اسماعیلی مذہب کی فاؤنڈیشن یعنی پریم جو حضرت امام کے ساتھ ہمارا پریم ہے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو اسماعیلی مذہب اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ اسماعیلی مذہب کا ہر طریقہ، اسماعیلی مذہب کی ہر چیز، اسماعیلی مذہب جماعت خانے کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر مولا کی محبت ہے اور کچھ نہیں۔ اگر محبت نکال دو تو اسماعیلی مذہب ایک فگے کی طرح، ایک بلون کی طرح ہے جس میں ہوا بھری ہے، پھٹ گیا تو اڑ جائے گا، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر اگر ہم دعا پڑھتے ہیں تو امام کا حکم ہے، اگر ہم دسویں دیتے ہیں تو حکم سے دیتے ہیں، اگر ہم نیاز پیتے ہیں تو مولا نے حکم کہا ہے، یہ ناندک ہے اس کا بھی حکم ہے، جماعت خانے آنے کے لیے حکم ہے، مکھی کے پاس جا کے چھانٹا لینے کا حکم ہے، مکھی کے پاس جا کے دعا کرانے کا حکم ہے۔ ہمارے مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حضرت امام کے حکم کے نیچے آتی ہیں، اور ہم حکم کیوں مانتے ہیں کہ ہم نے اپنا تن من دھن مولا کو ارپن کر دیا ہے۔ ہم اسماعیلی مذہب کے اندر جنم لے چکے ہیں، اس لیے ہم کو حق ہے کہ ہم جماعت خانے میں آویں اور اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاویں، لیکن بہت تھوڑے اسماعیلی ہیں جماعت کے اندر، ہارڈلی 15-20%، شاید اس سے بھی کم تھی کہ جو لوگ اسماعیلی مذہب کو جانتے ہیں۔ ہمارے میں سے مشکل سے 10% آدمی اسماعیلی مذہب کو جانتے ہیں، ہمیں اسماعیلی مذہب کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم تو آتے ہیں جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح ہم کرتے ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں، منڈی اونچی نیچی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب لوگ پنجہ دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں، سب لوگ جرا لیتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں، ہم سب مل کے سب ایک ہی چیز کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ میں سجدہ کیوں کرتا ہوں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ میں جرا کیوں کھاتا ہوں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ مجلس کیوں بنائی گئی؟ تھوڑے پیسے دے دیے، مجلس میں آ گئے، اور آج اس وقت جو کھوجے اسماعیلی ہیں انڈیا، پاکستان یا افریقہ اور نارتھ امریکہ کے اندر، ان کے اندر ایک ہی چیز ہے، ایسا ہماری زندگی پیسے کے آجو باجو میں ڈھونڈتی ہے۔ کبھی ہم 5 سال کے ممبر ہیں تو ہم کوئی سمجھ سے نہیں آئے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ ممبر کیوں بنے ہو؟ کیوں بنے ہو؟ پیسہ دے کے آئے نا، یا ماتا پتا نے نام لکھ دیا؟ ہماری پرکھا ہو گئی ہے، بچہ جنمے 5 سال کا ممبر بناؤ، لشکر کا ممبر بناؤ، لائف کا ممبر بنا دو، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو دوسری منڈلیوں کے بھی ممبر بنا دیتے ہیں، کیونکہ پیسے ہیں اس کے لیے۔ اس لیے بہت سے جوان ینگسٹر سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا مذہب کمرشلائزڈ ہے؟ کیا ہمارا مذہب پیسے کے اوپر ہے؟ کیا ہمارا مذہب بیپار ہے؟ جماعت خانے میں انٹر ہو، پیسے کا ہی کھیل تماشا ہے، مکھی کو پیسہ دو، نیاز پیتے وقت پیسے رکھو، ناندی لو تو پیسے رکھو، منڈلی میں آنا ہے تو پیسے رکھو، ہر جگہ پیسہ ہی پیسہ ہے نا؟ بچے کہتے ہیں کہ ہر جگہ پیسہ ہی پیسہ ہے۔ ہاں دیندارو، ہر جگہ پیسہ ہی پیسہ ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس پیسے کے پیچھے پریم ہے؟ کیوں پیسہ دیتے ہو؟ کس نے کہا مت دو؟ کبھی مفت دعا کراؤ مکھی کا مڑیا کے پاس تو وہ بندو گنے گار 1 سینٹ مت دو۔ مکھی صاحب نہیں کہیں گے کہ پیسے لاؤ نہیں تو میں کھانا ودان نہیں بولوں گا، مکھی صاحب نہیں کہیں گے۔ نیاز پڑا ہے
آپ کے کھیسے میں پیسے نہیں، یا آپ کو محبت نہیں، یا پریم نہیں، یا مرضی نہیں، پیسے مت رکھو، بہت پی جاؤ، لیکن ہم پیسے رکھتے ہیں کیونکہ ہم خوجے بھائیوں کو جو 500-700 برس پہلے کھیڑوت تھے، مزدوری کا کام کرتے تھے، گائے کا چھین گوبر اٹھاتے تھے، جھاڑو نکالتے تھے، معمولی کام مزدوری کرتے تھے، ہمارے باپ دادا غریب تھے، ایک تک کھانے کا پیسہ نہیں تھا ہمارے باپ دادا کے پاس. وہ سخت غریبی کا ری ایکشن اب یہ ہے کہ ہم لوگ مالدار بن گئے اور پیسے کے پجاری بن گئے. ہر جگہ ہم کو پیسے کا سوال نظر آتا ہے. یہ جتنی بھی چوریاں منڈلیاں ہیں اس کے اندر 90% لوگ پیسہ دے کے اندر آئے ہیں، سمجھ کے نہیں آئے، اور اگر کبھی سمجھ کے کوئی آیا ہے تو 5%، 10%. میں پرسنلی ایک بھول کر چکا ہوں کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو لائف کا ممبر بنا دیا پیسے دے کے، لیکن اب میں ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ میری بھول ہوئی. ہم کو بچوں کو ان توڑیوں منڈلیوں کا ممبر نہیں بنانا چاہیے. ان کو کہو کہ 5 سال کا ممبر بننے کے لیے تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں، تمہیں سیوا کی ضرورت ہے. ان مجلسوں کا جتنی بھی مجلسیں ہیں، 5 سال کی مجلسیں، لائف کی مجلسیں اور دوسری مجلسیں ہیں، چھوٹی بڑی سب مجلسیں، بیت الخیال کو چھوڑ دو، باقی سب مجلسوں کا ہیتو، ایم حضرت امام کی سیوا ہے، پیسہ نہیں. بچوں کو بولو، اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ تم بڑے ہو جاؤ، تم خود پیسے اکٹھے کرو، سیو کرو اور پھر ممبر بنو، تاکہ تم کو پتہ لگے کہ سیونگ کرنے کے بعد ہم ممبر بنے. کیوں بنے؟ ہم کو حضرت امام کے گھر کی سیوا کرنی. رسول اللہ کے زمانے سے یہ منڈلی چلی آتی ہے. یہ ٹوڑی منڈلی جس کو ہم 5-12 سال کہتے ہیں یا لائف ڈیڈیکیشن کہتے ہیں، کوئی حضرت امام یہ یا حضرت امام کے شری دادا سلطان محمد نے کہ ان کے پہلے کسی ایک آدھ امام نے چالو نہیں کی. 1400 برس سے چالو ہے، 1400 سال ہوئے. رسول اللہ کی حدیثیں پڑھو تو ہم کو پتہ لگتا ہے ایسے لوگ تھے کہ نبی کے پاس آ کے نبی کی سیوا کرتے تھے. انس بن مالک نام کا ایک رسول اللہ کا صحابی تھا، اس نے 10 برس نبی کی سیوا کی. سیکرٹری کے طور پہ، ایک سینٹ کبھی پگار نہیں لی اس نے، مولا کی سیوا کرتا رہا، اپنے آقا کی سیوا کرتا رہا. البتہ نبی کے گھر پہ کام کرتا تھا تو نبی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، بس. اس نے 10 برس سیوا کی. 10 برس کے بعد کہتا، یا نبی اب میں آپ سے رجا مانگتا ہوں، میں اپنے گھر جاؤں. نبی نے دعا سیکھ دی، اپنے گھر چلا گیا. ایسے بہت سے لوگ تھے کہ 40-50 برس سے اونچی عمر تھی ان کی، بال بچے بڑے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، جس طرح آج ہمارے سینئر سٹیزنز ریٹائرڈ ہیں. وہ لوگ نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں، یا نبی ہم کو کوئی دین کا کام دو، ہمارا کوئی کام نہیں، بال بچے کھاتے پیتے ہیں. یہ لوگ ایک نہیں، آستے 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 لگ بھگ 350 ہو گئے. یہ 350 لوگ رسول کے پاس آئے، گھر بار چھوڑ دیا. تو نبی نے مسجد کے بازو میں ایک چھوٹا سا 4 دیواریں نہیں لیکن 4-5 پول لگا کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ڈال دی، اور یہ لوگ ادھر رہتے تھے. نہ کسی کے پاس بیڈ تھا، نہ کسی کے پاس سوٹ کیس تھا، نہ کسی کے پاس اور کوئی پوزیشن تھا. تن کے جو کپڑے تھے وہی تھے، اسی میں سوتے تھے، اسی میں نہا دھو کے پھر واپس پہن لیتے تھے. ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپس میں مل کے دین کی باتیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور ان میں سے رسول اللہ جو واز کرنے والے لوگ تھے ان کو جدے جدے گامڑے کے اندر بھیجتے تھے کہ تم جا کے واز کرو، زکوٰۃ کا مال اکٹھا لے کے آؤ. کہیں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو ان میں سے لوگ جا کے وہ جھگڑا نپٹاتے تھے. یہ اصحاب صفہ تھے
जिन्होंने अपनी जीवन, अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी इस्लाम के लिए, मजहब के लिए, और रसूलुल्लाह ने इन लोगों को अपने असहाब सुफ़ा का नाम दिया, मेंबर्स ऑफ लाइफ डेडिकेशन। ये लोग अपने घरों पे वापस नहीं गए, सारी जिंदगी जितने बरस जिए इधर ही नबी की और धर्म की सेवा करते रहे और यहीं मर गए। वो जमाने के अंदर लोग पैसे नहीं देते थे। मौलाना हसन अली शाह हिंदुस्तान के अंदर आए, उसके पहले हिंदुस्तान से लोग ईरान जाते थे, पांव से चल के जाते थे, और वहां जाके इमाम के घर में 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस जितना बन सके मौला की सेवा करते थे। मौला का लश्कर बड़ा था, हुकूमत थी किरमान के अंदर, बहुत से घोड़े थे, कोई घोड़े को मालिश करता है, कोई घोड़े को खाना खिलाता है, कोई मौला के घर के अंदर झाड़ू निकालता है, कोई मौला के कपड़े धो देता है, कोई मौला का खाना पकाता है। हजारों तरह के ऐसे कामकाज थे कि जो इधर हिंदुस्तान से लोग ईरान जाके मौला की सेवा करते थे बरस, 2-5 बरस, और फिर मौला की दुआ फीस लेके वापस आते थे। ये है 5 साल या लाइफ डेडिकेशन। लेकिन चूंकि हमारे पास आज पैसा हो गया, हम पैसे दे देते हैं, मेंबर बन जाते हैं। हम दुआ पढ़ते नहीं अच्छी तरह से, बराबर हमारी दसवंद नहीं, दिल के अंदर खुनुस और हसद है, हम गिबत करते हैं, बदनजरी करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुगार खेलते हैं, और भी दुनिया की बदियां करते हैं। लेकिन पैसे दे के बड़ी मंडली में आ गए और उसके जो फरमान है वो सुन के हमको ऐसा होता है, दुनिया में जितने चाहो पाप कर लो, ये मंडली के मेंबर बन गए हो, जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई। हम तो ऐसा समझते हैं। दीनदारों, ये मजहब नहीं है, ये मजहब नहीं। $700-800 लेके किसी मजलिस में आ जाने से, दुनिया भर के गुनाह करने से हम बच नहीं जाएंगे। ये मजलिसें हमको बचाएंगी नहीं। तो फिर ये मजलिसें काहे के लिए? अगर ये मजलिसें हमें नहीं बचाएंगी तो ये मजलिसें काहे के लिए बनाई गई? नंबर 1 इसके लिए बनाई गई कि हमने दसवंद दी, हमने दुआ पढ़ी, रोज जमात खाने आए, मौला ने फरमाया इस तरह, हमने अपना अच्छा अमल अमाल कैरेक्टर, आचार विचार पाक पवित्र रहे। अब हमारे दिल में उभरा आता है कि मैं मौला की कोई सेवा करूं। दसवंद खा जावे और सेवा करे, उसका कोई मतलब नहीं। मैं आपके पास से $1000 उधार ले लूं और आपको कहूं मैं वापस करूंगा क्योंकि मैंने उधार लिया है। अब आप मेरे घर पे आओ, मैं आपको चाय कॉफी पिला दूं लेकिन पैसे ना दूं। आप जब भी आओ मैं आपको खाना खिला दूं लेकिन पैसे ना दूं। बताओ, आप मुझे पैसे छोड़ दोगे? वो जो खाना पीना खिलाया है वो तो मैंने राजी खुशी से खिलाया है, मेरा कर्जा तो उसमें पूरा नहीं होता। इसी तरह से मोमिनो, दसवंद जो है हमारे जीव के ऊपर कर्जा है। ये 5 साल का मेंबर बन जाने से या जमात खाने का थोड़ा काम काज कर डालने से या कोई वॉलंटियर बन जाने से वो दसवंद माफ नहीं होती, वो तो कर्जा रहता है। पहले कर्जा अदा करो, दसवंदी बनो पक्के, 1 सेंट की भी भूल न होनी चाहिए। दसवंद जिस आदमी की बराबर नहीं, वो इस्माइली मजहब को समझ नहीं सकता, उसके दिल में प्रेम पैदा कभी नहीं होएगा, उसका ईमान मजबूत कभी नहीं होएगा, उसको अच्छी बात सूझेगी ही नहीं, उसके विचार खराब और गंदे रहेंगे। दसवंद न देने से, अगर इमाम का, शाह पीर का हक खा जाने से दिल काला हो जाता है। बेदसवंदी आदमी कभी भी मजहब को नहीं समझ सकता, उसका ईमान कभी मजबूत नहीं होएगा। वो कितनी भी मंडियों टोलियों में चला जावे, वो $1-1 मिलियन जमात खाने के अंदर सखावत भी दे देवे, अच्छा जमात खाना बना देवे $2-4-5 लाख का, लेकिन दसवंद खा जाता है तो जमात खाने का सवाब मिलेगा, उसको नेकी का सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन दसवंद खा जाने से दिल के अंदर ईमान कभी भी रोशन नहीं होएगा, वो आदमी को कभी नूर नहीं मिलेगा, उस आदमी की इबादत में कभी भी फायदा नहीं होएगा। क्योंकि
दसवंत और दुआ हमारे दीन के पिलर्स हैं। इनके ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा है, सारी कंस्ट्रक्शन हमारे मजहब की ये दो पिलर्स पे है, दसवंत और 3 वक्त की दुआ। ये पूरी अगर होवे तो दिल में मोहब्बत पैदा होती है। जब मोहब्बत आती है तो हम चाहते हैं मौला के घर की सेवा करें। वो आदमी कि जो जमात खाने में कोई भी काम काज करे, कोई भी एनी वर्क 5 साल करे, और अगर उसके पास पैसे नहीं तो मुखी के पास जाके कहे, मुखी पापा मैंने 5 बरस जमात खाने की सेवा की है, मुझे 5 साल का मेंबर बनाओ। मुखी साहब के ऊपर इमाम की तरफ से फर्ज है कि उसका नाम लिख के मौला को भेजे, मौला ये आदमी ने 5 बरस वॉलंटियर तरीके नांदी की है, ये किया है, ये पानी पिलाया है, झाड़ू निकाला है, साफ किया है और कुछ भी काम किया है, खुदावन मैं रेकमेंड करता हूँ इसको 5 साल का मेंबर बनाया जाए। हजर इमाम बनाते हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लाइफ का मेंबर बना, मैंने पैसे नहीं दिया। इमाम के साथ बातें करते करते मुआवजा जमात खाने के अंदर चले जाते थे, मौला थोड़े आगे से मैं हाथ बांध के बातें करते थे। ऊपर गए, मैं पीछे पीछे, क्योंकि मौला बातें कर रहे थे मेरे से। ऊपर जाके दरवाजा खोला, माँ बाप अंदर चला गया। अभी अंदर लाइफ डेडिकेशन वालों की मेहमानी थी, मैं लाइफ का मेंबर नहीं था, मैं पीछे रह गया। हजरत इमाम जाके बैठे, शाह करीम सल्लल्लाहु की बात करता हूँ। मौला जाके बैठे, इधर देखा उधर देखा। साहब ने पूछा अबू अली किधर है? मरहूम मिशनरी जाफर अली सूफी वो अंदर थे। उन्होंने कहा खुदावन अबू अली मिशनरी इज नॉट मेंबर ऑफ लाइफ डेडिकेशन। माँ बाप ने उसको कहा तुम दुआ आशीष दो जमात को। तो मिशनरी साहब को दुआ आशीष देने में पड़े। साहब ने मुखी को बोला अबू अली बाहर खड़ा है, उसको अंदर बुलाओ, उसको मैं लाइफ की बख्शिश देता हूँ। मेरे को बुलाया गया। वजीर अब्दुल्ला हाशिम गांधी थे, उस वक्त काउंट थे। मुझे कहते हैं मौला तुम्हें बख्शिश देते हैं। मेरी आंख में पानी आ गया शुक्रगुजारी में। मैंने सर झुका के सलाम किया, खुदावन तेरी रहमत शुक्राना। माँ बाप बहुत खुशी हुआ। मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे की बात नहीं है हमारे मजहब में, लेकिन हम जो पैसा देते हैं तो प्रेम से देते हैं। हमको कोई कहता नहीं है कि तुम दो। पैसा क्यों देते हैं? मैंने 25 बरस मौला की सेवा की और मौला ने मेरे ऊपर रहमत करके लाइफ डेडिकेशन की बख्शिश दी। अगर मैं 25 बरस तक नहीं ठहर सकता, मेरे को अभी अभी लाइफ की मजलिस में जाना है तो पैसे लाओ, 25 बरस तक ठहरो। उसकी जगह 25 बरस की एक आदमी सेवा करे, उसकी पगार कितनी होवे, इतनी पगार चुकाओ। क्राइटेरिया इज नॉट मनी। असल चीज तो मोहब्बत और सेवा है। या मौला मस्तक हमारो नीचू पड़ियो। मजहब इस्माइली के अंदर हजर इमाम के पांव में हमारा सर है, ऊपड़े नहीं लगा। या मौला मैं अपना सिर नहीं उठाऊंगा, मतलब कि मैं तेरा सामना कभी नहीं करूंगा, मतलब कि मैं तेरी ताबेदारी करूंगा, मतलब कि मैं तेरा फरमान मानूंगा, कभी तेरा फरमान उछलाऊंगा नहीं या अली। और हड़वे हड़वे आहिस्ता आहिस्ता मैं पगला भरता हूँ, यानी आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी आत्मा को ऊपर उठाता हूँ, रूहानी तरीके से मैं इबादत करके ऊपर जाता हूँ। प्रेम करूँ अपार मौला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। ये हमारा मजहब है। हमारे मजहब का सारा आकार दीनदारों प्रेम के ऊपर है, प्रेम मोहब्बत। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहिबा, अब तेरी मोहब्बत लागी। सारा गिनान करो, मजा आ जाए। दिल मेरे मोहब्बत लागी मेरे साहिबा, दिल मेरे मोहब्बत लागी मेरे साहिबा, अब तेरी मोहब्बत लागी। जिनान चुन चुन के आप देखो कि जितना प्रेम की बातें हमारे पीरों ने बहुत कही हैं।
اب ہمارا سوامی راجا دھرمی راجا تیرے نام سرے مارو منگڑو باندھو. اے مولا میرے من کو تیرے پریم کے اندر نام کے ساتھ باندھ دے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ تن من دھن امام کو ارپن کرنے کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے. مولا کو پیار کرنا یہ اسماعیلی مذہب ہے. جب ہم مولا کو پیار کرتے ہیں پھر ہم اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. نافرمانی جان بوجھ کے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں پیار نہیں. کیوں پیار نہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کا حکم مانتے نہیں. دونوں چیزیں اوپر نیچے ہیں. مرغی کے بغیر انڈا نہیں، انڈے کے بغیر مرغی نہیں. فرمان برداری کے بغیر پیار نہیں آئے گا، اور پیار کے بغیر فرمان برداری نہیں ہوگی. تو پھر کرنا کیا؟ کرنا یہ کہ دسوند برابر دو، دسوند برابر دو. باقی دھرم کی چیزوں میں پیسہ خرچ ہو نہ خرچ ہو آپ کی مرضی. دسوند ہمارے جیو کے اوپر قرضہ ہے. یہ جو 5 بار سال کی مجلس ہے اس کا ایک فرمان ہے، 1934 کا فرمان ہے. ایک وقت آئے گا مولا فرمایا میں دسوند بند کروں گا. جب ہی میں دسوند بند کروں گا تو جو 5 بار سال کے ممبر ہوئیں گے وہ لوگ خوشی ہوئیں گے، اور جو اس ٹولی منڈلی میں نہیں ہوئیں گے ان کو دلگیری ہوئے گی. مومن تو دسوند بند ہونے سے اس کو دکھ ہونا چاہیے، لیکن امام کہتے ہیں کہ دکھ اس کو ہوگا کہ جو 5 بار سال کا ممبر نہیں ہوئے گا. یہ الٹی بات کیسے ہو سکے؟ بات ایسی ہے کہ جس وقت امام دسوند بند کریں گے کبھی بھی جب اس کی مرضی آئے تو دسوند تو بند پرنسپل کے حساب سے نہیں ہو سکتی. دسوند تو ہونی چاہیے، لیکن یہاں دسوند بند کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پیسے کی دسوند بند ہو جائے گی. پیسے کی دسوند بند ہو جائے گی. یہ 1934 کا فرمان رنگون کا ہے، اور رنگون میں دسوند آج 8-10 برس ہوئے بند ہو گئی. رنگون کے جماعت خانے کے اندر لوگ جاتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دیتا، دعا بھی مفت کراتے ہیں، کوئی دسوند بھی نہیں دیتا، کیونکہ کمیونسٹ راج ہے اور وہاں تنگ ہوتے ہیں، جو کہ ابھی بہت تھوڑے اسماعیلی رہ گئے. اس قسم کی پولیٹکس ہمارے مذہب کے اوپر بہت اثر انداز رہی، لیکن امام نے اس کی شیپ بدلا دی. پیسے کی دسوند نہیں ہوگی، کوئی اور طریقے سے دسوند لے گا. جیسے کہ وزیر علی دین السلام کو امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم وارث کاٹھیا واڑ میں سے 50 کٹمب ادھر بلاؤ، ہسبینڈ وائف بچے 2 4 5 8 آدمی کا جو کٹمب اس زمانے کے اندر. مولا فرمایا کاٹھیا واڑ میں سے 50 کٹمب بلا کے ادھر یوگانڈا کے اندر تم ان کو ادھر وساحت کراؤ. ورث ان کو پیسہ نہیں دینا، ان کو زمین دینا کہ وہ کھیتر کر کے اپنا گزران کرے. ہاں البتہ ان کو بلانے کا خرچ دینا اور تھوڑے ٹائم کے لیے کھانا پینا دینا، مگر تم ان کو یہاں یوگانڈا کے اندر اسٹیبلش کرا دو. 50 کٹمب، میں ساری آخری زندگی کی تمہاری دسوند قبول کروں گا. وزیر علی دین السلام کو مولا نے کتنا بڑا چانس دیا، آخری زندگی کی دسوند قبول، 50 کٹمب بسانے سے، لیکن وہ ایک کٹمب بھی بسا نہ سکا. اچھی پیڑھی برباد ہو گئی. انکراؤنڈ کنگ آف یوگانڈا، 200 سے زیادہ اس کی برانچز، لیکن ایک فرمان نہ ماننا، سب کچھ مٹ گیا. امام جب کوئی چیز کی بخشش دیتا ہے تو اس بخشش کو جلدی سے جھڑپ لو، اس پہ عمل کرو. امام کی بڑی بڑی بخششیں ہوتی ہیں. امام کبھی کبھی ویکتیگت انڈیویجول آدمی کو ایسی بخششیں دیتا ہے.
ساری جماعت کو نہیں، لیکن ان جیسے جیو ہوتے ہیں، جیسی روحانی ہوتی ہے انسان کی، اس کے حساب سے مولا کسی کو ایسی بخشش دیتا ہے۔ حسن علی ناندھی والا درخانہ جماعت بامبے کے اندر 36 برس سے اس نے ناندھی کی، ایک دن کبھی فیل نہیں ہوا، ایک دن کبھی چھوڑا نہیں، ایک دن بھی وہ بیمار تھا تو بھی وہ آیا، اس کے باپ کا جنازہ نکل رہا تھا شام کے وقت اور وہ ناندھی کر رہا تھا۔ یہ سیوا۔ امام نے ایک دن راضی ہو کے فرمایا، حسن علی آج سے ساری زندگی تک تم کو پہلی دعا معاف اور میں اس کی تمہیں قبولات دیتا ہوں، یعنی ساری زندگی پہلی دعا وہ نہیں پڑے مگر دعا کا ثواب ملے۔ امام کی بخششیں بے حساب ہے۔ یہ 5 سال 12 سال کی منڈلی جو ہے یہ بھی بخشش ہے۔ یہ بخشش اس وقت پتہ لگے گا کہ اگر کسی ملک کے اندر، یہاں کینیڈا میں یہ بات نہیں بنے گی انشاءاللہ، لیکن کسی اور ملک کے اندر، میں نام نہیں دیتا، کبھی ادھر آج کے بعد فیوچر میں کبھی دستبند بند بھی ہو جائے گی، تو امام فرمایا 5-12 سال والے لوگوں کو یہ بخشش ملے گی کہ ان کے جیون میں جتنے بھی دن باقی ہیں وہ سارے دن کی ساری زندگی کی دستبند مولا قبول کر لے گا، یہ فائدہ ملے گا۔ تو میرا مطلب یہ تھا دینداروں کہ مذہب کے اندر، اسماعیلی مذہب خاص طور پہ، اس میں پریم اور محبت ہے اور کچھ نہیں، اور پریم اور محبت کے کارن سے باقی سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا اسماعیلی دین ہے۔ امام کے ساتھ پریم کرو، محبت کرو، اور پریم اور محبت کو سمجھو۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، مولا اپنی محبت دے وے، مولا اندر باہر نور عطا کرے، دسون سکریت میں پورا کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، مولا اپنی معرفت دے وے، مولا عبادت کا شوق دے وے، مولا دھرم کی سمجھ دے وے، مولا دین دنیا میں سکھی آباد رکھے، مولا ہمیشہ اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔